جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. آپ وائس چانسلر ہیں پائٹ کے، اور پاکستان کی یوتھ کے لیے اور پاکستان کی پائٹ یونیورسٹی کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے، ریفارمز کے حوالے سے بڑا کام کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو جی، تھینک یو، آلویز اے پلیزر. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ کئی لوگ تو کہتے ہیں جی پاکستان بیکارستان بن گیا، یہ بیکاری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کے لیے جو چیلنجز ہیں، کہا جا رہا ہے جون تک ہم نے 25-24 ارب ڈالر قرضوں کی مد میں دینا ہے، صرف ہم نے قرضے دینے ہیں جون تک. ڈاکٹر صاحب، ہم بیکاری والی یہ جو باتیں ہمارے بارے میں کی جاتی ہیں، ہماری آنے والی حکومت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا چیلنجز ہیں اور کیا وہ کوپ اپ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی چیمہ صاحب، چیلنجز تو بہت ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. صرف یہ ہے کہ ہم چیلنجز کو قبول نہیں کرنا چاہتے. ہم ایز اے نیشن، اور کیا کہتے ہیں، ہمارے جو بھی لیڈرز ہیں وہ چیلنجز کو قبول نہیں کرنا چاہتے. ایز اے نیشن ہم بیٹھے ہوئے اس چیز میں کہ ہم غوری ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ اپنے لیے لیبل یوز کرتے ہیں. اسلام کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے، پر اگر آپ دیکھیں تو ہر ایریا میں ہم فیل کر رہے ہیں. اس وقت ہماری جو پالیٹکس چل رہی ہے وہ کوئی پرانے فیسز لے کے آ رہی، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور وہ سپورٹ کیسے ہو رہی ہے کہ میں حیران ہوں. آج صبح بھی میں نے لگایا تھا وہ اس پہ انسٹاگرام پہ کہ اب ٹویٹر بند ہے. اب ہفتے سے زیادہ ہو گیا ٹویٹر بند ہے، جو ایکس ہے وہ بند رہے گا. ہم نئے اس نظام میں آ گئے. اب کئی لوگ ٹویٹر پہ پیسے بنا رہے تھے، وہ تو بیچارے فارغ ہو گئے نا. جیسے آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، لوگ بیچارے وہ فوڈ پینڈا وغیرہ سارے فارغ ہو جاتے ہیں. میں تو اکیلا رہتا ہوں، میں فوڈ پینڈا روز منگواتا ہوں، وہ بیچارے تو فارغ ہو گئے نا پھر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت تو ان چیزوں پہ چل رہی ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے. ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم نے ملک میں ترقی کرنی ہے. جیسے مغلیہ خاندان، گورے کیوں آ گئے یہاں؟ گورے اس لیے آ گئے کیونکہ مغلیہ خاندان میں جب بھی وہ چینج ہوتی تھی حکومت تو وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے. کوئی آنکھیں نکالتے تھے، کوئی مارتے تھے، کوئی کچھ کرتے تھے، کئی دفعہ باپ کو بھی قید کر دیتے تھے. گورے کی جو عقل تھی کہ اس نے نظام بنا لیا تھا کہ لڑائی جنگ کے بغیر اقتدار چینج ہو جائے. ہم ابھی تک، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسموتھلی جنگ چینج ہو اقتدار. ہم اقتدار کی جنگ میں بھی ملوث ہیں. ہمیں اکنامکس سے کوئی تعلق نہیں. ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ شاید امریکہ ہمیں ڈیٹ پے کر دے گا، شاید چین معاف کر دے گا کچھ. تو ہم ابھی تک وہ بیکاری موڈ میں کہ ہمارا کوئی قرضہ معاف کر دے. اور دوسری چیز ہمارا جو ہے، سارے جو لوگوں نے باتیں کی ہے، تقریریں، مینیفیسٹو تو کوئی نہیں دیے، تقریریں کی ہیں. تقریروں میں یہی کہا ہم آپ کو یہ دے دیں گے، ہم آپ کو وہ دے دیں گے، ہم آپ کو وہ دے دیں گے. اگین میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں، یہ کام مغلیہ بادشاہی کرتے تھے. ماڈرن ڈے میں تو کوئی حکومت کچھ نہیں دیتی. یہ پرانی باتیں ہیں جہاں کے انفارچونیٹلی اس زمانے کی باتیں یہ کہتے تھے ہم آپ کو سب کچھ دے دیں گے، اور لوگ بھوکے ہی رہتے تھے، کبھی ان کو کچھ نہیں ملتا تھا. ہاں کبھی کبھی لنگر لگ گیا تو روٹی مل جاتی تھی، بیچارے کھڑے ہو جاتے تھے، جا کے روٹی کھا لیتے تھے. کبھی کبھی فیسٹ ہوگی تو روٹی مل جاتی تھی. تو اس لیے مجھے تو کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی اس چیز میں. جو جتنے 2 ہفتے سے جو بات ہو رہی ہے، جو یہ صوفوں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اس میں اکنامکس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سب بات یہ ہے کہ اقتدار میں آنا ہے بھائی، تمہیں میں یہ بانٹ دوں گا، تمہیں یہ دے دوں گا، تمہیں وہ دے دوں گا. ہے تو وہی مغلیہ خاندان والی بات ہی نا، کیونکہ جنگ کر لی، کسی کو نواب لگا دیا، کسی کو وہ کر دیا. تو اس میں پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یوتھ جو ہمارا ہے نا، وہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے. یوتھ ہمارا بھی مغلیہ یوتھ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نواب بن جائے، کہ میرا بندہ بادشاہ بن جائے. جو یوتھ ہوتا ہے، جو اصلی یوتھ ہوتا ہے، جو گورے کا یوتھ ہے، میرے بازو میں جان ہے، میں کچھ کروں گا، کو ہمالیہ چڑھوں گا، ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھوں گا، یہ میں سکندر بن ولید بنوں گا، میں وہ بنوں گا، محمد بن قاسم بنوں گا، میں الیگزینڈر بنوں گا. ہمارے یہاں یہ چیز کوئی نہیں ہے. ہمارے ہم بیٹھے ہوئے کہ سرکار ہمیں کچھ دے دے گی، ہم کچھ نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے. اور ہم بھی کہتے ہیں ہم آگے قرضہ جو ہم سے معاف کرا لیں گے،
کوئی بات نہیں، کچھ ٹکڑا بیچ دیں گے زمین کا، کچھ باپ کی جائیداد بیچ دیں گے، کچھ غیرت بیچ دیں گے، کچھ اور بیچ دیں گے، بس چلے جائیں گے، بس دیٹس اٹ. تو کیا کریں اس میں؟ مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں آئی ایم ایف امیڈیٹلی پیسے دے دے گا اگر ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے ہیں، پہلے تو یہ بھی بتائیے کہ آپ خود آئی ایم ایف میں کام کرتے رہے ہیں، اس میں اس لیٹر کی کوئی ویلیو ہے؟ ون سیکنڈ وہ پیسہ روک سکتے ہیں؟ تھرڈ یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ یہ نارملی پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے، آپ اس پہ ذرا ذرا کمنٹ کریں پلیز. دیکھیے جی، آئی ایم ایف کی جو آرٹیکل آف اگریمنٹ پڑھ لیں، ایک ٹریٹی ہے جس کے تحت آئی ایم ایف بنتا ہے، اور اس ٹریٹی پہ سب ملک سائن کرتے ہیں. اس ٹریٹی میں اگر دیکھیں تو اس ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف پالیٹکس میں نہیں پڑھ سکتا، آئی ایم ایف صرف اکنامکس میں رہے گا. اب آئی ایم ایف تو لینڈ کرتا ہے، آئی ایم ایف نے کیا کہتے ہیں سوشلسٹ کنٹریز کو بھی لینڈ کیا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے چین کو بھی لینڈ کیا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے ڈکٹیٹرشپس کو بھی لینڈ کیا ہوا ہے، سموسا کو، بڑے بڑے گندے ڈکٹیٹرز کو لینڈ کیا ہوا ہے. تو آئی ایم ایف تو ایک ادارہ ہے جو اکنامک مدد کرتا ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ جو ملک، کیونکہ دیکھیے جب فار ایگزامپل ایجپٹ کے قرضے 18 سم تھنگ میں سویز کنال کے بعد وہ نہیں دے سکتے تھے، تو بینکرز نے باقاعدہ پرائیویٹ فوجیں لے کے ایجپٹ کو کیپچر کر لیا تھا. اس طرح الجیریا جب اپنے قرضے نہیں دے سکتا تھا تو فرانس نے الجیریا کو باقاعدہ انیکس کر لیا تھا، تو بڑی جنگیں ہوئی. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے ایک ایسا نظام بنائیں کہ کوئی کنٹری بینکرپٹ نہ ہو سکے، کیونکہ بینکرپسی جو ہے، کنٹری کی بینکرپسی، آپ کی میری بینکرپسی تو کچھ اس کا سمجھ آتی ہے، کنٹری کی بینکرپسی سمجھ نہیں آتی. آپ کیا کریں گے؟ میں اگر بینکرپٹ جو میرے گھر پر آپ میری چیزیں لے جائیں گے، مجھے سڑک پہ پھینک دیں گے، پر 250 ملین ملکوں کو تو سڑک پہ نہیں پھینک سکتے، اور 250 ملین ملکوں کے آپ گھر تو نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ایک نظام بنایا، انہوں نے کہا کسی کنٹری کو بینکرپٹ نہ ہونے دو. آئی ایم ایف کیا چیز ہے؟ آئی ایم ایف ایک ریزرو پولنگ ارینجمنٹ، جہاں جو امیر ملک ہے یا ریلیٹیولی امیر ملک ہیں وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو بینکرپٹ ہونے والا ہے اس کی مدد کرو، وہ شاید اپنے آپ کو باہر کھینچ لے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں دیتا رہتا قرضے. آئی ایم ایف نے تو 75 سال سے ہمیں دیے قرضے، اور 75 سال سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. 75 سال سے کوئی نئی بات نہیں، یہ نہیں کہ آئی ایم ایف اب آ رہا ہے، آئی ایم ایف تو 75 سال سے آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کننڈرم ہے، بہت سخت قسم کا ایک مہمہ ہے ان کے پاس، کہ 250 ملین کے ملک کو غرق ہونے دیں، یہاں سول وار ہونے دیں، یہاں لوگوں کو بھوکا مرنے دیں، یہاں ہم ان کو بچائیں. تو آئی ایم ایف پیس ابھی تک تو یہی کرتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی رقمیں ہیں، ان کو بچا لو، بیچارے بے وقوف ہیں. جیسے اپنی کہتے فقیر آتا ہے یا اللہ بابا جا، اس قسم کی بات، یا معاف کر، یہ والی ان کی حالت تھی. اب ذرا رقمیں بڑی ہو رہی ہیں، اب آئی ایم ایف بھی شاید سوچے گا، خیر ابھی تو نہیں، پر شاید آگے کو جا کے آئی ایم ایف بند کر دے. ارجنٹینا کے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے، پر وہ بھی سیریس نہیں ہوا. آئی ایم ایف کے پاس بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کیوس ہو، کیونکہ کیوس ہو تو آئی ایم ایف کا نام خراب ہوتا ہے. پر یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ ارجنٹینا میں اور ایک دو اور ملکوں میں کافی بڑے رائٹس ہوئے تھے جب آئی ایم ایف ودرا کر گیا تھا. تو میں تو کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو تھوڑا سا ہمیں ویک اپ کال دینی چاہیے، بیکاز ہم ویک اپ کال ہمیں نہیں ملی. پر آئی ایم ایف میرا نہیں خیال دے گا، بیکاز آئی ایم ایف ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے ہمیں بچانے کی، اور ہمیں پتہ ہے، یہ گیم تھیوری کی بات آ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم، یا اگر آپ دیکھیں نا پوکر کھیل رہے ہیں تو بلف ہوتی ہے، تو بلف کرتے ہیں تو ایک نہ ایک بندہ جو بلف کر سکتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو اب ہم ان کو بلف کرتے ہیں، آئی ایم ایف اپنی طرف سے بلف کرتی ہے، اینڈ میں ہم جیت جاتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف چاہتی نہیں کہ کیوس ہے، اور ہم چاہتے نہیں کہ ہم اپنے بری عادتیں، خراب عادتیں جو ہیں ان کو ٹھیک کریں. جیسے کہ سمپل سی بات ہے، اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، ایمرجنسی وارڈ جا رہے ہیں، وہ کو ٹھیک ٹھاک کر کے نصیحت کر کے گئے بھائی خدا دے واسطے ہون نہ کری، ہونا نہ ٹیکا لائی ہیروئن دا، ہونا نہ کری افیم دی بوتلاں پئیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. پر اگر آپ جا کے پھر وہی کام کریں گے تو واپس آئیں گے، ڈاکٹر نے آپ کو نکال تو نہیں دینا، ڈاکٹر نے پھر آپ کو پٹیاں شٹیاں کر کے دوائیاں شوائیں لے کے بگا دینا. تو میرا خیال یہ گیم بہت دیر چلتی رہے گی، یا ایک نہ ایک دن تو آئی ایم ایف ہاتھ رکے گی. اس دن ہمارے ہاں یہ سرکاری گھر وغیرہ ٹوٹیں گے، اس دن ہمارے یہاں نوجوانوں کو خیال آئے گا کہ یار یہ جو ان کی پروٹوکول والی گاڑی ان کو الٹاؤ، کچھ کرو، پھر جا کے بات بنے گی. پر میرا خیال اس دن سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے جو لوگ ہیں پروٹوکول والے ان کو سمجھنا ہے کہ یار لوگ جاگ گئے ہیں، وہ تو کھاتے جائیں گے آرام سے. ابھی آج ہی صبح میں نے دیکھا 5 گاڑیوں کا پروٹوکول جا رہا تھا، ساری سڑکیں بند تھیں،
اب پوچھا کس کا پروٹوکول ہے؟ جی جج صاحب کا. جج صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ امریکہ میں 40 سال رہا ہوں, میں نے تو چیف جسٹس یا کسی جج کا پروٹوکول نہیں دیکھا. برطانیہ رہا ہوں, وہاں بھی نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ کو, کیونکہ جیسے آپ نے پورے ایک بیک گراؤنڈ سمجھایا ہے ہمیں کہ وہ ڈیموکریٹس کو بھی لونز دیتے ہیں, کمیونسٹ کو بھی لون دیتے ہیں, سب کو لون دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا, کیا ڈیفالٹ اچھی چیز ہوتی ہے کسی ملک کے لیے, یا کہ اس سے ایک نئی انفلیشن کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے؟ ایک یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا, انسلٹ تو آپ کی ہوتی ہے, لیکن ایک لارج ریسٹرکچرنگ کے لیے اس کی ویلیو ہوتی ہے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پھر نئے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ ذرا اس پہ تھوڑا کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے جی میں صاحب, پہلے تو یہ یاد رکھیے, there is no such thing as a default. ڈیفالٹ تو آپ کر ہی نہیں سکتی, تو ایسی باتیں ہوتی ہے ڈیفالٹ. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھل کے کہیں گے, جیسے وہ مولانا تھے اپنے تحریک لبیک والے, 80 نہیں پیسے دن دے, آیا جگوری, آیا جگوری, یا تو یہ کہو نا, تو پھر کہو گے تو پھر اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں آفٹر ایفیکٹس, وہ بھی سن لیں. اگر آپ کہتے ہیں غوری آیا جائے بس ٹھیک ہے, تو پھر اگلے چوڑیاں تو پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے نا, وہ بھی کچھ کریں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ کا تیل بند, جو کشتیاں کراچی کے پاس واپس چل جائے گی, وہ نہیں تیل اتاریں گی. نمبر 2, فلائٹیں بند, آپ نہیں آ سکتے. نمبر 3, آپ کے جتنے باہر کوئی روزویلٹ شوزویلٹ چیزیں پڑی ہیں وہ سیز کر لیں گے. نمبر 4, آپ کے ڈالر بھی باہر پڑے ہوتے ہیں, ریزرو جو پڑے ہوتے ہیں ڈالر, وہ بھی سیز کر لیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 5, آپ کے کوئی جہاز اگر باہر پھر رہے ہیں ان کو سیز کر لیں گے. آپ ایمبیسی ڈیفالٹ بڑی سیریس چیز ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا, جب ڈیفالٹ کیا تھا ایجپٹ نے 1860 سم تھنگ میں, اور جب الجیریا نے ڈیفالٹ کیا تھا, آپ پلیز دیکھ لیں, انہوں نے پورا ملک, کالونیز بنی ہے ایسے, انہوں نے پورا ملک قابو کر دیا. وہ ایجپٹ میں برطانوی گورنمنٹ بھی نہیں بیٹھی تھی, بینکرز بیٹھے ہوئے تھے, اور بینکرز چلا رہے تھے, ان کی پرائیویٹ آرمی تھی. اب ہے نا پرائیویٹ آرمی, وہ اپنی کیا کہتے ہیں بلیک راک, اب نہیں بلیک واٹر, بلیک واٹر, بلیک واٹر کے تو وہ چیف نے کہہ دیا اگلے دن ٹی وی پہ کہ بھائی واپس کالونائز کرو, یہ ملک بڑے بیوقوف ہیں, ان کو یہ آزاد ہونے کے قابل نہیں ہے. اس نے تو کہہ دیا. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں ڈیفالٹ کرنا تو ضرور کریں, پھر تیار ہو جائے نا, پھر غوری بنے نا, پھر غوری بنے. ڈیفالٹ کرنا یہ نہیں, یہ جو ہمیں ایک عادت پڑ گئی نا ٹی وی پہ کہنے کا, ڈیفالٹ کر دے, ڈیفالٹ کر دے, جیسے کہ کوئی اگلے جو سے وہ کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, پاکستان ڈیفالٹ کرا, کوئی گل نہیں, کتنے اور پیسے چاہیے بھائی, چیک بک کھول کے بیٹھ جائیں گے. بھائی ڈیفالٹ کریں گے تو وہ چنے چبائیں گے, آپ کو بڑے سخت چنے چبائیں گے. اس لیے سری لنکا نے ڈیفالٹ کوئی نہیں کیا, اس لیے آج تک کسی کنٹری نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اور چائنا نے ڈیفالٹ کیا تھا وے بیک, ریولیوشن جب آئی تھی, ریلوے لونز پہ تھوڑا سا ڈیفالٹ کیا تھا. وہ جب ڈینگ جیاپنگ کا کام ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے ریلوے لونز واپس بھی لیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈیفالٹ والی بات, یہ اسٹوپڈ بات ہے, کبھی بھی نہیں. آئی ایم ایف بنی اسی لیے کہ ڈیفالٹ نہ ہو سکے, اور دنیا کا جو پیمنٹ سسٹم میں بنا ہی اسی لیے کہ ڈیفالٹ نہ ہو سکے. دیکھیے پرانے زمانے میں اور چیز تھی, اب تو ایک اور چیز ہے. اب تو ڈیفالٹ اگر ہوگی, اس وقت آپ کے کتنے بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوا میں ہیں آن دی انٹرنیٹ, اس وقت آپ کی کئی پیمنٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, سب کچھ انٹرنیٹ پہ پڑا ہے. اگر آپ ڈیفالٹ کرتے, ایک بٹن پریس ہوگا, سب ختم ہو جائے گا بات, ایک بٹن پہ آپ کا سب کام گیا. تو ڈیفالٹ والی بات بھول جائیں. 2 چیزیں پلیز یاد رکھیں, ایک تو ڈیفالٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ڈیفالٹ کے لیے کرنے کے لیے صرف انہوں نے پروویژنز بنائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم ایف ہے, سب سے پہلے تو آئی ایم ایف, ایک دم آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. نمبر 2, آپ کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو سکتی ہے, اس کے بھی بڑے کمپلیکس رولز بات کر سکتے ہیں بعد میں, بڑے کمپلیکس رولز ہیں, آسان کام نہیں ہے. سری لنکا نے ابھی تک نہیں اچیو کیا, 4 سال ہو گئے, تو 4-5 سال لگتے ہیں آپ کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنے پہ. اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر نہیں ہو سکتا, بلکہ آئی ایم ایف پروگرام سے اور کڑی کنڈیشن. ٹھیک, پھر آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گر جاتی, پھر آپ کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتا. ڈیفالٹ پہ چل جائے تو کریڈٹ ریٹنگ تو گئی نا, آپ تو پھاٹی کیس میں چلے گئے, جہاں وہ بچپن نہیں گیم کھیلتے تھے کہتے پھاٹی, جو باری ہوتا تھا تو بندہ وہ کیس میں چل جائیں گے. تو دیر از نو سچ تھنگ از ڈیفالٹ, کو بھول جائیں. ہاں ہمیں یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام تو, بلکہ اب بات شروع ہو گئی ہے, ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. مارچ میں تو, مارچ کے مڈل میں تو وہ آ جائیں گے, مارچ کے مڈل میں تو ٹیم ہوگی. خیر اس وقت ہی بات ہو رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو آئی ایم ایف والے تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف کے 5 بندے
جو بڑے اچھے اکانومسٹ، جو تکڑے اکانومسٹ ہیں، وہ کچھ نہیں اور کرتے سوائے پاکستان پہ کام کرنے کے لیے. آپ کے پاس تو آپ کی پوری منسٹری میں 5 بندے نہیں ہیں. مجھے دکھا دے کہاں ہے. جو فائنانس منسٹر آئے گا وہ کہے گا میں بس کل ہی خوری ہے، میں اکیلا ہی بات کروں گا. پہلے تو یہی غلطی ہے. ہمارے پاس کوئی ٹیم تو ہو جو بات کرے ان کے ساتھ. 2-4 بیوروکریٹ ہوتے ہیں، فائنانس سیکرٹری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یار خدا کے واسطے کوئی سیریس ٹیم تو بناؤ، کوئی سیریس سوچو تو صحیح. کرنا کیا آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ آئی ایم ایف جب آئے گی وہ سیدھے آپ سے 2-3 سوال پوچھے گی. کہے گی بھائی بتاؤ کیا حالت ہے آپ کے ریزرو، ہمارے ریزروز کی حالت کیا ہے. ہمارے ریزروز 8-9 بلین ڈالر ریزروز ہیں، اور وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. وہ اس طرح ہے کہ سعودی کے ہم نے لون رکھا ہوا ہے، وہ ڈپازٹ رکھا. لون بھی نہیں، ڈپازٹ. ڈپازٹ کا مطلب ہے جو آپ کا ڈپازٹ تھا آج آپ کھینچ لیں. ڈپازٹ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی نا. ڈپازٹ تو اب ایک چیک لگے ختم ہوگی بات. ادھر سے چین کے ڈپازٹ. یار یہ کوئی ریزروز ہوتے ہیں؟ ریزروز تو وہ ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس ریزروز ہے، میرے پاس ریزروز ہے. ریزروز کے میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں بینک میں جو میں آج یوز کر سکتا ہوں، اور وہ میرے پیسے ہیں، لون نہیں ہے. تو ہمارے پاس ریزرو نہیں. وہ کہے گا بھائی ریزرو کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ کہیں گے اچھا بتاؤ انفلیشن کی. انفلیشن ہماری 30% ہے. وہ کہیں گے بھائی ایسے تو گزارا نہیں ہو سکتا، انفلیشن کیسے لوور کریں گے؟ پھر وہ کہیں گے اچھا بتاؤ تمہارے ریزرو تو ہے نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کیا؟ کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہمارا بڑھ ہے. خیر اب تو رکا ہوا ہے بیکاز ہم نے کنٹرول کیا. پھر وہ پوچھیں گے اچھا جی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کیا؟ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تو اس وقت اصل تو تقریباً 9-10% ہے، جو ہم چھپا چھپو کے بتاتے ہیں وہ بھی 7% ہے. وہ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کو تو لوور کرو. تو ہماری بات یہاں سے شروع ہوگی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ ہم سے پوچھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم کہیں گے بس ہمیں پیسے دے دو. وہ کہیں گے بھائی پیسے تو ملتے ہیں پروگرام کے لیے، پیسے تو جیسے سمپل سی بات ہے. میں اگر ایک دکان چلا رہا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں کہ بھائی مجھے پیسے دے دیں، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ بھائی پیسے کس لیے دوں؟ سپوزنگ یو آر اے بینکر، آپ کہیں گے یار بزنس پلان تو بتانا اپنا، تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ تیرے پاس ابھی تک کیا انوینٹری ہے، کتنے پیسے تو بنا رہا ہے، کتنی تیری محنت ہوتی ہے، کتنا تیرا گروتھ پوٹینشیل ہے، تیری مارکیٹ کون سی ہے. اگر تو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہاڑوں میں کہیں، تو میں تیرے سے بات کیوں کروں؟ اگر تیری دکان ہے یہاں ایف بلو ایریا میں اسلام آباد کے، تو چلو میں تیرے سے بات کر سکتا ہوں، پر پھر میں نے دیکھنا تیری بزنس ہے کیا. تو ہم سے وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں. آپ ہم یہ بتا سکتے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری بزنس کیا پہلی چیز؟ تو ہمارے پاس تو بزنس ہی کوئی نہیں. ہم کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہمیں. ہم پوچھیں گے، وہ پوچھیں گے کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کپڑا، ہاں جی تھوڑا سا ہم وہ فروٹ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا. وہ کہیں گے یہ کوئی ایکسپورٹ ہے فار اے ماڈرن اکانومی؟ ٹھیک ہے. تو کہیں گے ایکسپورٹ کچھ بتاؤ کیا کرنا ہے. اچھا جی وہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ. وہ کہیں گے اچھا بجلی کی قیمت بتاؤ، انرجی میں تمہارا اتنا نقصان ہے یار، تم کیا کر رہے ہو؟ انرجی کا تو تمہارا بڑھتا جا رہا ہے نقصان، کیا تماشا ختم نہیں کر سکتے؟ ہم کہیں گے نہیں یہ ختم نہیں ہوتا. اچھا وہ کہیں پھر قیمت بڑھاؤ. ہم قیمت بڑھا دیں گے. پر ہمیں یہ پتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے قیمت بڑھانا بالکل ایک بیوقوف والی بات ہے. بیکاز قیمت بڑھاتے ہیں ڈیمانڈ گر جاتی ہے، سرکولر بڑھ جاتا ہے، بیکاز آپ نے آئی پی پی اس کو پیسے دینے. تو یہ کمپلیکس سچویشن ہے جس کو کم از کم وہ جو 5 بندے آئی ایم ایف میں ہیں، اس جیسے 5 بندے پاس بھی ہوں جو پاکستان کی اکانومی کو سمجھتے ہوں. اور ایک 5 نہیں چاہیے، ہمیں تو 1000 بندے چاہیے. فار ایگزامپل ہمیں 50 بندے چاہیے صرف انرجی کو. انرجی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ہر 2 منٹ کے بعد سرکولر ڈیٹ آسمان پہ چلا گیا پھر چلا گیا. یہ سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا؟ پہلے تو میں سرکولر ڈیٹ پہ آبجیکٹ کرتا ہوں. یہ نقصان ہے. کیوں ہم نقصان کرا رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا. ریلوے میں نقصان ہو رہا ہے، کیوں نقصان ہو رہا ہے کوئی نہیں پتا. پی آئی اے میں نقصان ہو رہا ہے، کیوں نقصان ہو رہا ہے. منسٹری ہماری دھڑ دھڑ بنتی جا رہی ہیں، کیوں بن رہی ہیں. تو یہ سب باتیں اگر آئی ایم ایف پوچھے گا، آپ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں، ہم پیسے دے دیں. تو وی لک لائک بلڈی فولس. پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹیکس لگا دو. پھر آپ کہتے ہیں ہاں اچھا ٹیکس لگاتے ہیں، پر وہ سمپل سی بات کہتے ہیں ٹیکس لگانا ہے تو سمپل سی بات کرو، ایگریکلچر پہ لگا دو. ایگریکلچر آپ نے چھوڑی ہوئی تھی فری بیکاز وڈیرے پاکستان میں آ گئے. انہوں نے کہا ایگریکلچر، انہوں نے پاکستان بنائی اسی لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا پر کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان بنائی اسی لیے کہ ان کو پتا تھا نہرو نے لینڈ ریفارم کر دینا ہے اور نہرو نے ایگریکلچر کو ٹیکس کر. انہوں نے جناب پاکستان میں بیٹھ کے پہلی چیز کی کہ نہ لینڈ ریفارم ہوئے گا نہ ٹیکس ہوئے گا. آج تک ٹیکس نہیں لگ رہا ایگریکلچر پہ. اب حالت یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو بزنس مین ہے وہ بھی ایگریکلچر کی زمین لے لیتا ہے اور کہتا ہے نقصان تو میرا، میں پیسے یہاں بنا رہا ہوں، نقصان ضرور ہے. تو یار ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا دیں. آئی ایم ایف غلط بات تو نہیں کہتا. نمبر 2، آئی ایم ایف کہتے ہیں یار یہ سبسڈیز ختم کر دو. بھائی سبسڈیز ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ گاڑی کیوں بن رہی ہے ابھی تک سبسڈی پہ؟ فرٹیلائزر کیوں بن رہا ہے سبسڈی پہ؟ اور اس قسم کے بس ہر چیزیں ان کو ختم کر دو یار. چینی کیوں سبسڈی پہ بک رہی ہے؟ یو آر دا
highest diabetic country, اور آپ چینی کھاتے جا رہے ہیں جیسے کہ there is no tomorrow. تو چینی آپ ختم کر دیں, تو چینی پہ سبسڈی ختم کر دیں. پھر آپ نے جناب ہر کسی کو فضول قسم کی سبسڈی دی, میٹر جو بناتے ہیں ان کو بھی سبسڈی دینی ہے, کئی انڈسٹری پہ سبسڈی دی ہوئی ہے. ختم کر دینا اس چیز کو, کیا بری بات ہے؟ آپ کی سبسڈی کا جو نظام ہے جس کو ٹیکس ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں, ایف بی آئی نے خود حساب لگایا 1.7 ٹریلین روپیز ہے. تو 1.7 ٹریلین روپیز ختم کر دو یار. یہ کون سی مشکل باتیں اور غلط باتیں. ایک اور چیز, سوری فار ایگزامپل, ابھی آئیں گے آپ ایک فرمان شروع ہو جائے گی سرکاری بھرتی پہ. ہم نے پی ایچ ڈی میں بتایا کہ ایک سرکاری چپراسی آپ رکھتے ہیں تو آپ کے بجٹ پہ ان دا فیوچر 2 کروڑ 3 کروڑ کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ زیادہ بڑا افسر رکھتے ہیں تو آپ کے بجٹ پہ 60-70 کروڑ کی اربوں کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. یار یہ بھرتیاں بند کریں. ہر ریٹائرڈ افسر سوچا میں ایک بنا لوں. آپ اسلام آباد اگر پھر کے دیکھیں یا لاہور میں کہیں بھی پھر کے دیکھیں سرکاری دفتر کتنے, ہر کوٹھی پہ سرکاری. ایک زمانے میں پیدل پھرتا تھا اور پکچرز لیتا تھا ان چیزوں کی. یہ سرکاری دفتر کرتے کیا, کوئی مجھے بتا دے. بیٹھے ہوئے عجیب عجیب نام لگے ہوئے ہیں. یار ان کو بند کیوں نہیں کر سکتے؟ ایم ایف کہتا ہے یار فضول خرچی بند کر دو. فضول خرچی بند نہیں کر سکتے. جو گاڑیاں ان کو یہ ختم نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے, پروگرام آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہ وہ جو 1.7 ٹریلین کی سبسڈی ختم کر دیں, لیکن وہ ظاہری بات ہے سیاستدان ڈرتے ہیں انپاپولر فیصلہ ہوگا, انفلیشن ہوگی, ہم مارے جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, موونگ آن, آج ہمارے ملک میں بات کی جا رہی ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم انڈیا سے کمپیریزن کرتے تھے. فار ایگزامپل کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا اب انڈیا سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کمپیریزن ہے. آج بھی انڈیا کے اندر 800 ملین لوگ جو ہیں ان کو سرکار جو ہے وہ ویٹ دے رہی ہے, تو مطلب تھوڑے سے 300-400 ملین لوگ وہاں پہ ویل آف ہیں, باقی تو وہاں پہ بھی مشکلات میں ہے. لیکن انڈیا کی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے ایک اچھی پکچر پریزنٹ کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری تو 3.7 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے, ہماری ٹاٹا جو ہے وہ 350 بلین ڈالر کی ایک انڈسٹری ہے, آپ کی اتنی جی ڈی پی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ ہمارا انڈیا سے کمپیریزن نہیں ہے, ڈو یو بلیو کہ یہ نوشن ٹھیک ہے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آبادی کم ہے ان کی آبادی زیادہ ہے تو یہ ڈسپیرٹی ہے بہت سارے فیکٹرز میں؟ ہاؤ ڈو یو ریٹ دس اکثر, کیونکہ یہ ایک اکثر پوائنٹ دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. یار ہمارا انڈیا سے بڑا انفیریورٹی کمپلیکس ہے اور وہ جائز بھی ہے. ہمارا انڈیا سے مقابلہ کوئی نہیں ہے اور شروع دن سے کوئی نہیں تھا. یہ بات انڈیا کے ساتھ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں تھا, کوئی ہمارا شروع دن سے کوئی مقابلہ نہیں تھا. دیکھیے اگر آپ انڈین لیڈرز دیکھیں اور ہمارے لیڈرز دیکھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نہرو, پٹیل, گاندھی اور کیا کہتے ہیں امبیدکر اور پتہ نہیں کون کون, ایون مرارجی دیسائی, ایون مودی, یہ سب لیڈرز بڑے پائے کے لیڈرز ہیں. یہ لیڈران یہ لیڈرز ہیں, ہمارے کون سے لیڈرز ہیں؟ مودی جو مرضی ہم کہہ لیں, اس کا گھر ہے کوئی لندن میں, وہ لندن کتنے دن کاٹتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے وہ شاستری چوہا جیسا تھا, شاستری کے پاس بیچارے کے پاس کیا تھا, اس کے بچے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کوائٹ فرینکلی ہمارے پاس جو ہے نا سچویشن, لیڈرشپ ہمارے پاس تھی کبھی نہیں. دوسری طرف آ جائے انٹلیکچوئلز, انڈیا کے پاس تو اتنے نوبل پرائز ونرز ہیں, اتنے ان کے ماشاءاللہ پروفیسر امریکہ میں پڑھا رہے ہیں, پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں, چھائے ہوئے ہیں انڈینز. یہودی کے بعد انڈینز چھائے ہوئے ہیں, ہم تو کسی گنتی میں نہیں. پھر انڈیا میں آپ دیکھ لیں بڑی سمپل لائف سٹائل ہے. ہاں ان کا جو پرائم منسٹر, ان کا جج ہے, وہ سب کچھ دیکھ لیں بڑے سمپل لوگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, وہ دندناتے نہیں پھرتے گاڑیوں میں, ان کے بڑے بڑے گھر کوئی نہیں ہے, ان کی فضول خرچیاں کوئی نہیں ہے. تو پلیز انڈیا سے مقابلہ چھوڑ دینا. برتین ایک اور بھی لے لیں, انڈیا کے جو کمپنیز ہیں وہ بہت پرانی کمپنیز ہیں. ٹاٹا کی کمپنی کا 100 سال 150 سال پرانی کمپنی نہیں تو نہیں ہے. وہ لے لیں, برلا لے لیں, وہ لے لیں سارا تاج لے لیں, پھر اور سارے گروپس ہیں. انڈیا کے گروپس بہت بڑے, انڈیا کے گروپس جو ہیں, انڈیا کی کمپنیز ملٹی نیشنل ہیں. آپ کی کمپنی تو ایک ملٹی نیشنل ہے, یو ڈونٹ ہیو اے سنگل ملٹی نیشنل کمپنی ان دی کنٹری. انڈیا کا اسٹاک مارکیٹ تو بہت تکڑی اسٹاک مارکیٹ ہے. انڈیا کا بینکنگ سسٹم بہت تکڑا بینکنگ سسٹم ہے. انڈیا کے ریزرو جو ہیں سر وہ اس وقت $600 بلین ہے, آپ تو 10 کے قریب نہیں ہے. تو آپ کا انڈیا کا جو IIT ہے بڑی اچھی یونیورسٹی ہے,
تو انڈیا کو بہت انڈیکیٹرز ہے جو انڈیا ہم سے بہت اوپر ہے. ہاں ان کی پاپولیشن بڑی ہے, ہاں ان کے پاس غریب بہت ہیں, بٹ یہ ہے کہ وہ بڑی ریپڈلی گرو کر رہے ہیں. انڈیا کو اب 7% سے اوپر گرو کرتے کرتے تقریباً 20 سال ہو گئے. ہم نے تو ساتھ دیکھا بھی نہیں. انڈیا ماشاءاللہ از ڈوئنگ ویری ویل. اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں انڈیا سے جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے, تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انڈیا نے یہ کیا تو انڈیا نے یہ کیا. میں نے کہا بات سنو, پھر ایک چیز سوچ لو, پھر تم بھی ہندو ہو جاؤ. اگر تمہیں انڈیا کا اتنا لو ہے, مجھے تو انڈیا سے کوئی اتنا پیار نہیں ہے, میں کوئی انڈیا کو نہیں سوچتا کوئی بڑی چیز ہے. انڈیا اپنا کر رہا ہے کام, ہمیں اپنا کرنا ہے. ہر کسی کے پاس اپرچونٹی ہے ٹو گرو. چھوٹے چھوٹے ملک دیکھیں کہاں پہنچ گئے. دبئی جو ہے چوہا جیسا ملک ہے, F6 سے بھی چھوٹا ہے. دبئی کہاں پہنچ گئے. قطر دیکھیں, قطر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں, اور سنگاپور لے لیں, تو دنیا میں بڑی اپرچونٹی ہے. تائیوان لے لیں, تائیوان کیا چیز ہے ہمارے سامنے. چین سے ڈرتا پھرتا ہے, بٹ تائیوان دیکھیں کہاں پہنچ گئے. تو لوگ, کام کرنے والے لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں, ہم نہیں. آپ نے ایک چیز کہی تھی کہ مشکل ڈیسیجن. میں مشکل ڈیسیجن کیا, ملک کو بچانا مشکل ڈیسیجن ہے کیا؟ قوم کے 10 لاڈلے جن کو سبسڈی مل رہی ہے, کیا وہ 250 ملین مر گئے؟ صرف وہ آپ کو لاڈلے نظر آتے ہیں کہ سرکاری ملازموں کو ہم نکال نہیں سکتے. میں ابھی پیپر لکھ رہا ہوں, یہ ارجنٹینا پہ جو ارجنٹینا جو کیا ہے, اس نے ایک ہفتے میں آپ کا فسکل ڈیفیسٹ سیدھا کر دیا. اس نے آدھے سرکاری ملازم نکال دیے, آدھی منسٹریاں بند کر دی, تماشا بند کر دیا, سبسڈی ساری ختم کر دی, فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا. ہمیں لیڈر چاہیے یار, لیڈر. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ وی ہیو نو لیڈرز. یہ پولیٹیشین لیڈرز نہیں ہیں. اقتدار کی جنگ لیڈر نہیں ہوتا. وہ جو مغل بادشاہ تھے جو اپنے بھائیوں کو مار کے بنتے تھے, they were not leaders. لیڈر ایک اور چیز ہے. لیڈر پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ لیڈر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں آ سکتے, اور وجہ کیا ہمارا ڈی این اے خراب ہے. یہ بتائیں نا کیوں نہیں ہمارے پاس لیڈر ڈاکٹر صاحب. ہماری ذوالفقار علی بھٹو بڑا کہتے ہیں مشہور تھا, آپ اس پہ بھی کریں بات. نواز شریف کہتے ہیں حادثاتی لیڈر تھا. اب بلاول پہ ہمیں امیدیں ہیں. عمران خان ہمیں ہماری ساری یوتھ کو ہی جو ہے وہ یوتھیا بنا گیا. وہ ایک بڑا آدمی تو تھا لیکن وہ ڈائریکشن ہی. یہ کیوں لیڈر نہیں ہے؟ کیا یہ چھوٹے لوگ ہیں جو آئندہ لیڈر تیار نہیں کرتے؟ کہتے ہیں لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اور لیڈر تیار کرتا ہے. یہ کیا لوگ ہیں؟ جو نواز شریف نے بھی کیا کیا ہے, اس پہ ذرا کیوں نہیں ہے ہم لیڈر ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں؟ ہم لیڈر اس لیے نہیں ہیں جی کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سوچنے والا, پڑھنے والا, ویژنری آدمی ہوتا ہے. لیڈر یہ نہیں ہوتا جو اقتدار کے بھوک میں ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ, ایلن ماسک, اسٹیو جابز وغیرہ, وہ لیڈرز ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کو خرید کے بیچا. پر کیا ایلن ماسک کتنا کام کرتا ہے؟ 18 گھنٹے ابھی بھی کام کرتا ہے. اسٹیو جابز مرتے ہوئے ٹیکے لگوا کے اٹھ کے آیا تھا, آئی پیڈ دنیا کو بتانے کا میں نے بنا لیا. یہ لیڈر ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ سوچ. اسٹیو جابز کہتا تھا میں آپ کے لیے پروڈکٹ نہیں بنا رہا, میں آپ کے لیے فیوچر بنا رہا ہوں. لیڈر کی گیم ہی اور ہوتی ہے. لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈر گیا ہوں, میں بڑا مشکل ہے, میں کیسے کروں گا, کیسے نہیں کروں گا, ہائی پولیٹیکلی ان پاپولر. وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر تھی میگی تھیچر. میں نے ملک سیدھا کرنا ہے. یونین سے پنگا لیا, اس نے کہا میں تمہیں سیدھا کروں گی. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہم کہتے ہیں مینڈیٹ, ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں پتا کیا ہے. لوگ ہر بندہ کہتا ہے مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ مینڈیٹ ہوتا ہے اقتدار. مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ میرے آگے پروٹوکول لے کے پھرے. مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ مجھے تنگ کرے, یا وہ محلوں میں پھرے, یا وہ ماشاءاللہ اس کے پاس 50 نوکر ہو. یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا. میگی تھیچر نے مینڈیٹ دیا تھا. اس نے کہا مہندر نے جب اسے تنگ کیا تھا, اس نے کہا میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ میں یہ مائنس کو مارنا چاہتی ہوں. اس نے الیکشن کرائی, اس چیز پہ پوری الیکشن کرائی مائنس کے خلاف. جب وہ جیت گئی, کہتی اب مجھے مینڈیٹ مل گیا ہے مائنس کو ٹھیک کرنا. اسے سیدھا کر دیا انہوں نے. اگر آپ کوئی اصول ہی نہیں رکھنا چاہتے اور آپ صرف چاہتے اب آ جائے گی, اب بندر پان شروع ہو گئی ہے نا منسٹریوں کی. اس وقت مجھے بتائیں, اگر آپ سب 18th امینڈمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں جیسے کہ کامران خان نے پورا شو کیا تھا, مجھے بتائیے 18th امینڈمنٹ آپ ختم کر دیں چلیں, پر 18th امینڈمنٹ کو آپ نے امپلیمنٹ کیا؟ جو NFC ایوارڈ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا؟ سرکار میں کوئی 50 یا 60 منسٹری ہیں. کیوں منسٹری فیڈریشن میں؟ there should be no more than 10 ministries in the federation. finished. جو اپنے ڈیفالٹ سبجیکٹ جانے دے پروونسز کو, نہیں ہم نے منسٹری رکھنی ہے. کیونکہ ہمیں پروٹوکول چاہیے, اور سیکرٹریز کو بھی پروٹوکول چاہیے, اور گھر چاہیے, اور دفتر چاہیے. یار ایسے تو نہیں ملک چلتے. لیڈر ہوتا کہ ابھی 10 منسٹری ختم ہو گئی بات بھائی.
میں نے الیکشن جیت کے 10 منسٹری ہوں گی, 10 میں بندے لوں گا بڑے اچھے, میں نے یہ گٹھ چوڑ نہیں کرنا. یہ لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں, اور بڑے ایسے لیڈر ہیں دنیا میں. یہ نہیں کہ ہسٹری از فل آف دیم, بلکہ کسنجر نے بھی کتاب لکھی ہے, پڑھ لے, وہ لیڈرز کی بات کر رہا ہے. لیڈرز ہمارے پاس تو لیڈر کبھی پیدا ہی نہیں ہوا, سوری, نو لیڈر ہیئر. ہمارے پاس آفیشلز ہوتے ہیں with power and protocol, لیڈر کوئی نہیں ہے یہاں. گاندھی واز اے لیڈر. آپ گاندھی پہ ذرا غور کریں. گاندھی ایک ویژن لے کے آیا, اس کی ویژن چل گئی. اس نے کیا پاپڑ نہیں پہلے, جیل کاٹی, اس نے انڈیا پیدل پھرا, اس نے ایک ویژن بیچی جس کی وجہ سے آج انڈیا ہندو انڈیا کھڑا ہے. ہندو انڈیا گاندھی کی یاد ہے, بٹ ہی واز اے لیڈر, ہی ہیڈ اے ویژن, ہی واز ناٹ پین لیس. مر گیا, آج گاندھی کا نام ہی کہیں نہیں, اس کی فیملی کوئی نہیں, اس کے پیسے ہی کوئی نہیں, بٹ گاندھی کا نام اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کسی کیپٹل پہ چل جائیں اس کا ایک سٹیچو ہے. ہمارے پاس کون سا ایسا لیڈر ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہ تو سارے وہ جو پڑھنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, پلان کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے وہ بات صحیح کی کہ اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک پروڈکٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ تو آپ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ اپنی لیگیسی. اکثر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو لیگیسی کا شوق نہیں ہے. یہ لیگیسی صرف اپنے بچوں کو پاور ٹرانسفر کرنا ہی سمجھتے ہیں. لیگیسی یہ نہیں ہے کہ ملک کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں, اسٹیٹ کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ لیگیسی چھوڑنے کا شوق نہیں ہے. آپ سٹیٹ کہہ رہے ہیں, سٹیٹ چھوڑے. لیڈر سٹیٹ کے لیے بھی نہیں, لیڈر تو دنیا کے لیے جنگ کرتا ہے. دیکھیں نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں. نیلسن منڈیلا بادشاہ بن سکتا تھا, اس نے کہا بھائی چھوڑو چھوڑو, میں نہیں بنتا, میں جا رہا ہوں اپنی زندگی کاٹوں گا آرام سے. ریٹائرڈ آدمی, ہمارے ریٹائرڈ تھا. پر ریٹائرڈ تھا تو پوری دنیا اس کی قدر کرتی, کیا قدر نہیں کرتی تھی. میں سنگاپور کو لے لے, لی کون یو. سنگاپور تو کیا ملک ہے یار, 3-4 ملین کا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے. لی کون یو اتنا بڑا لیڈر بن گیا تھا کہ پریزیڈنٹ اس سے ملنے جاتے تھے دنیا کے. مجھے یاد ہے لی کون یو کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا, لیری سمس کر رہا تھا, ٹریجری سیکرٹری یو ایس, لی کون یو کو انٹرویو کر رہا تھا کہ جی اتنا بڑا آدمی میں اس کو انٹرویو کروں. لیڈر ہوتے ہیں جو دنیا کے اوپر اپنا امپریشن ڈالنا چاہتے ہیں. لیڈر یہ نہیں ہوتا چھوٹی موٹی کہ میں پریزیڈنٹ بن گیا. ہو نوز, مجھے آپ یاد کرا دیں, مجھے پریزیڈنٹ کسی بھی چھوٹے ملک کا آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو پوچھوں بنین کا پرائم منسٹر کون ہے, ایون نائجیریا کا کون ہے, ایون اس کا الجیریا کا کون ہے, آپ کو پتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. تو اسی طرح اگر کسی کو دنیا میں پوچھیں گے پاکستان کو پرائم, وہ کہتے ہیں وہ ملک کیا ہے یار, اس کا پرائم منسٹر میں کیوں پتا سے ہونا چاہیے, وہ تو ایک فیلڈ ملک کا, اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیڈر ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنا نام پیدا کرے. آپ چلے جائیں ہمارے رسول اللہ کو لے لے, کرائسٹ کو, لیڈر تھے, لیڈر تھے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے کچھ, اور دنیا کو بدل رہے تھے. لیڈر آلویز چینجز دا ورلڈ, سمپل بات ہے, ناٹ دا کنٹری, دا ورلڈ. آپ لے لیں, میں نے کہا نا ایلن مسک کو لے لیں. ایلن مسک کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اس کے پاس کچھ $300 بلین پڑا ہے. اس کو جس وقت نیوز ملی کہ یو بیکم دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ, تو اس نے یہ کہا واٹ, انہوں نے کہا یو بیکم دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. کہتا ہے ویری اسٹرینج. پھر مڑ کے کہتا ہے بیک ٹو ورک. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پیسے تو نہیں بنا رہا, وہ کہہ رہا ہے میں نے مارس جانا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے دنیا میں انرجی کا پرابلم سالو کرنا ہے. وہ لیڈرز تو پرابلم سالو کرتے ہیں. لیڈرز آر ناٹ لوکنگ فار دا وائٹ ہاؤس اور فار دا بلڈی کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس 10 چمچے ہوں, 50 لوگ سلوٹ کر رہے ہو, اور جدھر میں جاؤں لوگ کہیں کہ ہاں ہاں ہاں, یا وہ تو بڑی ٹیمپری چھوٹی سی بات ہوتی ہے. آپ کو کتنے پرائم منسٹر جیسے لوگ یاد ہیں, بٹ آپ کو لیڈر کبھی نہیں بھولے گا. ایلن مسک نہیں بھولے گا, گاندھی نہیں بھولے گا آپ کو. یہ جو لیڈر جو دنیا بدل گئے ہیں, نیلسن منڈیلا کبھی نہیں بھولے گا آپ کو. یہ لوگ لیڈرز ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پرابلم سالو کرتا ہے, اور وہ لوگوں کے مسئلے سالو کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں کی انرجی کے مسئلے حل کرنے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب پھر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ تو ہمارے لیے مسئلے بنا رہے ہیں. سالو کرنا تو دور کی بات, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لیڈر کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ انوویشن کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جس سے مسئلے حل کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لوگ تو مسئلے بنا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو ابھی یہ بھی سینس نہیں ہے کہ جس بندے کو ہم ووٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مسئلے پیدا کر رہا ہے یا ہمارے مسئلے ختم کر رہا ہے. ہمیں تو یہ بھی بنیادی فرق ہی نہیں پتا, اور ہم یہ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پائے
تو ڈاکٹر صاحب پھر ہم اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو پھر یہ مقدر ہونا ہی ہے. بالکل ہونا جی، بیکاز ہمیں وہ کانشیسنیس نہیں ہے. اس پہ اگلی باری بات کریں گے انشاءاللہ. بہت چیزیں جو ہم نے ڈسکور کی ہیں. قوم کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل امریکہ میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہو آر وی. ہم بھی ایسی کتاب پلان کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں. آئی تھنک اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم کون ہیں؟ کیا ہم غازی ہیں؟ کیا ہم غوری ہیں؟ کیا ہم فاتح مکہ ہیں؟ کیا ہم فاتح ہند ہیں؟ کیا ہیں؟ ہماری جو اتنی سوچیں ہوتی ہیں وہ ریالٹی کیا ہے؟ ہماری ریالٹی کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس پہ بات کریں گے کہ ہم کون ہیں. اور یہ بڑی اچھی آپ نے آخر میں ایک اچھا نقطہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. اس پہ اگلی دفعہ بات کریں گے آپ سے کسی دن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. تھینک یو آلویز ویری ٹاکنگ ٹو یو. مچ. السلام بیسٹ. علیکم. اللہ حافظ.